إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وآتيناهم ملكا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، پچھلے خطبے جمعے میں آپ کے سامنے حسد اور اس کی مذمت کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی گئی تھی. آج کے اس خطبے جمعے میں اسی سے آگے بڑھتے ہوئے حسد کے اسباب، نقصانات اور علاج کیا ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک حدیث آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں آخر میں پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ تمہارے اندر پچھلی امتوں کی برائیاں آ چکی ہے، اور وہ برائی کیا ہے؟ حسد اور بغض. ہی الحالقہ، اور یہ برائی یہ تمہیں ہلاک کر دینے والی ہے، تمہیں سفاچک کر دینے والی ہے. لا اقول تحرق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برائی تمہارے سروں سے تمہارے بالوں کو مونڈ دے گی، تمہارے سروں کا صفایا کر دے گی. ولکن تحرق الدین، لیکن یہ برائی یہ تم سے تمہارے دین کو ختم کر دے گی، تمہارے ایمان کو تم سے ختم کر دے گی. اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ ایمان لے آؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں کہلا سکتے، صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ ذَاكُمْ لَكُمْ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے تم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، تمہارے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ تادیر قائم رہے اور اس میں تمہاری محبت اور بڑھتی چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام کیا کرو. سلام یہ محبت کا ذریعہ ہے، یہ الفت و محبت کا ذریعہ ہے. سلام یہ ایک ایسا بیج ہے جس کے ذریعے سے ایک ایسا درخت نکلے گا، اور وہ درخت اتنا عظیم، اتنا تناور ہوگا کہ اس درخت کی بنا پر وہ درخت ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی کے اندر الفت و محبت، آپسی ہمدردی کا نمونہ بنا دے گا. لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کریں، کیونکہ سلام کرنا یہ محبت کا ذریعہ ہے، یہ آپس میں محبت کو بڑھاتا ہے، یہ ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم سلام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلام کی بنا پر اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا. تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم آپس میں محبت کو تادیر قائم رکھنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں ایمان والے کہلانا چاہتے ہیں، تو محبت کریں ایک دوسرے سے، اور محبت کے ساتھ ساتھ سلام کو عام کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت کے اندر داخل کر دے گا. حاضرین جمعہ، آئیے اب ہم حسد کے کچھ اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر
حسد کے وہ کون سی اسباب ہیں، کس بنا پر لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو اس زمرے میں آتی ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت سے ناراضگی کا اظہار کرے، اللہ رب العالمین نے جو نعمت دے رکھی ہے اس پر ناراض ہو جائے، اس پر خوش نہ ہو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پر ناشکری کرے، یہ حسد کی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بسا اوقات انسان کہتا پھرتا ہے، جب اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کسی انسان سے کہ کیا اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام نعمتیں فلاں شخص کو دے رکھی ہے، مجھے نہیں دے رکھی ہے۔ اس قسم کی چیزیں ذہن و دماغ کے اندر پالنا، اس قسم کے تصور کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ حسد کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے اپنے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق سے نوازتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے رزق کو روک لیتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے دے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ آخر اللہ رب العالمین جو کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمت دے رکھی ہے، اگر ہمارے پاس نعمت ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پر ناشکری نہ کریں۔ تو اگر نعمت ملی ہے تو ہم شکریہ ادا کریں، اور اگر نعمت نہیں ملی ہے تو ہم ایسی صورت میں صبر کریں، صبر سے کام لیں، اور ساتھ ہی ساتھ محنت کریں، مشقت کریں، اس لیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دنیا کے اندر اپنے رزق کی تلاش کرو، اپنے رزق کو ڈھونڈو، تمہارے مقدر میں جو تمہیں روزی لکھی ہوگی وہ مل کر کے رہے گی۔ جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح کے وقت بھوکے پیٹ نکلتا ہے، لیکن جب وہ شام کو واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کر کے آتا ہے۔ جب ایک پرندہ جب وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے محنت و مشقت کر رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمت چاہتے ہیں، اپنے رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ محنت و مشقت کریں۔ تو اگر ہم محنت و مشقت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رزق سے نوازے گا۔ تو حسد کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پر ناشکری کرنا، اس کی دی ہوئی نعمت سے راضی نہ ہونا۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب یہ ہے کسی کی برابری نہ کر پانا، کسی کی برابری نہ کر پانا۔ اس کو ہم مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر بہت سارے طالب علم جو پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھتے ہیں، لیکن جب ایگزام کا دور آتا ہے، امتحان کا وقت آتا ہے، تو کچھ ہی بچے اس کے اندر ہوتے ہیں جو اچھے نمبرات سے پاس ہو پاتے ہیں۔ تو جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ تو محنت کے ذریعے سے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو کچھ ساتھی ہوتے ہیں وہ امتحان میں پاس نہ ہونے کی وجہ سے، اچھے نمبرات نہ لانے کی وجہ سے، اس کی برابری نہ کر پانے کی وجہ سے وہ اس سے حسد کرنے لگ جائے، اس سے جلنے لگتا ہے، اس کے ساتھ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور پتہ نہیں اور بھی کس قسم کے حربے کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ امتحان میں شریک نہ ہو سکے، امتحان میں وہ اچھے نمبرات نہ لا سکے۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان جب برابری نہ کر پائے تو اس کے خلاف حسد کرنے لگ جائے، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائے۔ اور یہ چیز کاروباری کے میدان میں بھی عام ہے۔ لوگ جب کاروبار کرتے ہیں، کوئی اس سے بڑا کاروباری ہوتا ہے تو نیچے والا انسان دیکھ کر کے اس سے حسد کرنے لگتا ہے، نہ جانے اس کے خلاف کس طریقے کے حربے استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو انسان جب برابری نہ کر پائے تو سامنے والے سے دشمنی کرنے لگ جائے، اس سے جلنے لگ جائے۔ تو حسد کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان برابری نہ کر پائے، برابری نہ کر پانا یہ حسد کا دوسرا سبب ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سبب
جاہ و منصب کی لالچ، جاہ و منصب کی لالچ، عہدہ و منصب کی لالچ میں بھی انسان ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی اور ایک سماج کے اندر جہاں اس کو ایک اچھا سا، ایک بڑا سا عہدہ ملنے والا ہوتا ہے، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر یا ایک ملک کے اندر ایک انسان ہے، اس کو ایک عہدہ ملنے والا ہوتا ہے، لیکن اسی وقت کوئی دوسرا انسان آ جائے اور پھر اس کے معاشرے کے لوگ، اس کے سوسائٹی کے لوگ اس کو اپنا امین، جانشین اور اس کو وہ عہدہ دے دے، تو پھر یہ انسان، پہلے والا انسان اس سے حسد کرنے لگ جائے۔ تو جیسے ہی وہ اس کی برابری نہ کر پایا عہدے و منصب کی بنا پر، جیسے ہی وہ منصب اس کو ملنے والا تھا لیکن وہ دوسروں کو مل جائے، تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ انسان اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ چیز عہدہ منصب میں بھی نہیں، کاروباری میں بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کسی آفس کے اندر کام کرتا ہے تو اس سے اوپر کے لیول میں جو اس کا بھائی ہوتا ہے، جب وہ دن بدن ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، وہ اس سے آگے جاتا رہتا ہے، تو نیچے والا انسان بھی اس سے حسد کرتا ہے۔ یہ حسد کے اسباب میں سے بھی ایک سبب ہے کہ انسان جاہ و منصب کی بنا پر، عہدہ و منصب کی بنا پر نہ ملنے کی صورت میں دوسرے انسان سے حسد کرنے لگ جائے۔ قریش مکہ، جب مکہ کے لوگوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے اس کو اپنا امین اور جانشین مقرر کرنا چاہا، ان لوگوں نے چاہا کہ ان کو ہم اپنا امین بنا لیں، جانشین بنا لیں، لیکن اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول اور نبوت سے سرفراز فرمایا، تو پھر قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جانشین بنایا۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اسی بنا پر، اس کو منصب نہ ملنے کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر تا عمر، مرنے کے وقت تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا رہا، اور اسی حسد کی بنا پر اور اسی حسد کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کو لقب کیا ملا؟ رئیس المنافقین، منافقین کا سردار۔ جتنا منافقین ہے اس کا سب سے بڑا سردار یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقین کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جن لوگوں کے دل کے اندر بھی نفاق چھپا ہوا ہے، جو منافق ہے، یہ لوگ جہنم کے اندر سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی، مسلمانوں سے جو حسد کی، اس کی بنا یہی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ منصب کی بنا پر، اس کو وہ منصب نہیں مل سکا، اس کو وہ عہدہ نہیں مل سکا، تو پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو اس حسد کے اسباب میں سے ایک سبب، مال و دولت کے حصول میں، مال و دولت کو حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھ پانا، مال ایک دوسرے سے زیادہ حاصل نہ کر پانا، یہ بھی ایک حسد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے۔ ہم ہو، آپ ہو، دنیا کے کسی بھی انسان کو لے لیجئے، ہر انسان کے دل کے اندر مال کی محبت بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو مال مل جائے، اس کو دنیا کے اندر نعمت مل جائے، وہ ایک اچھی زندگی گزار لے۔ تو انسان جب مال نہیں حاصل کر پاتا ہے یا مال کو حاصل کرنے کی صورت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ مال حاصل نہ کر پائے تو سامنے والے انسان سے حسد کرنے لگ جائے، چلنے لگ جائے۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ ابن آدم یہ کس طریقے سے مال کے چکر میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ ابن آدم ہمیشہ مال کی محبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، کہ ابن آدم کو اگر دو وادی مل جائے نعمت کی، دو وادی مال کی مل جائے، دو وادی کہتے ہیں کہ دو پہاڑ کے بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے، اس راستے کے بیچ میں جتنا مال ہے وہ تمام رکھ دیا جائے، اتنا بھی مال مل جائے اگر ابن آدم کو، انسانوں کو، لوگوں کو، لابتغى ثالثا، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کی پیٹ جو ہے، ابن آدم کی جو مال کی بھوک ہے، اس کے پیٹ کے اندر اس کو صرف اور صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ یعنی انسان مٹی کے اندر چلا جائے گا، مر جائے گا،
تب جا کر کے اس کی یہ مال کی ہوس، مال کی حرص اور یہ مال کمانے کی اور مال کو حاصل کرنے کی چاہت ختم ہوگی. ورنہ انسان بڑھاپے کی عمر میں ہو، قبر کے اندر پاؤں لٹکا ہوا ہو، لیکن اس وقت بھی انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس بینک بیلنس ہو جائے، میرے پاس بنگلے ہو جائے، میرے پاس گھر ہو جائے، اور نہ جانے کس کس قسم کی آرزویں کرتا ہے. تو یہ جو آرزویں ہوتی ہے، یہ جو خواہشیں ہوتی ہے، یہ انسان کو ایک دوسرے سے حسد کرنے کو ابھارتی ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں نہ جانے کس کس طریقے کی اور چیزیں انسان حاصل کرنے لگتا ہے اور کس کس قسم کی چیزوں کو کرنے لگتا ہے. تو مال اور دولت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں حسد کرنا یہ حسد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اپنے ماننے والے یعنی تمام مسلمانوں کو اس چیز سے ڈرایا ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے. فرمایا فواللہ مل فقر اخشى علیکم، کہ میں ڈرتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم کو فقر و محتاجی آ جائے، تم کمزوری کی، تم مظلومی کی زندگی گزارو، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من قبلکم، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے، دنیا کی نعمتیں تم کو مل جائے اور پھر تم ان دنیا کے چکر میں پڑ جاؤ جس طرح کے اس سے پہلے کے لوگ دنیا کے چکر میں پڑ گئے. فتنافسوها کما تنافسوها، اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس طرح کے پچھلے لوگوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. وتهلككم كما اهلكتهم، اور پھر یہ چیز تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مال کمانے کے چکر میں، مال کے چکر میں نہ جانے کس کس قسم کے حربے کو استعمال کر لیتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ چیز ہلاکت کا باعث بنتی ہے. ہلاکت کا باعث بننے کی وجہ کیا ہے کہ انسان مال کو کمانے کے چکر میں اپنے دنیا کو چھوڑ، اپنے دین کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، روزے کو چھوڑ دے. یہ چیز ہلاکت کا سبب بنتی ہے. جب انسان نماز روزے کو چھوڑ کر کے مال کمانے کی چاہت کرے گا تو پھر یہ چیزیں ہلاکت کا باعث بنیں گی. اور پہلے کی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، انہوں نے دین کے راستے کو چھوڑ کر کے مال کمانے کے چکر میں لگ گئے، تو پھر یہ چیز ان کو ہلاک کر گئی اور یہ چیز ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو ان اسباب کو غور کریں اور دیکھیں اگر اس قسم کی چیزیں ہمارے اندر ہے تو سب سے پہلے ان قسم کی چیزوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں. اگر آپ کو مال کی خواہش ہے آپ محنت کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی سے دعا کیجئے، لیکن کسی کے مال کو فنا ہو جانا اور کسی کے مال کو دیکھ کر کے جل جانا اس قسم کی چیزیں آپ کے دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، بلکہ آپ محنت کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال سے ضرور نوازے گا. آئیے اسی طریقے سے ہم حسد کے کچھ نقصانات کو بھی جان لیتے ہیں. ایک انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، جو حاسد جو ہوتا ہے، جو ایک انسان حسد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس حسد کرنے والے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ بندہ، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی وسعت، کوئی حیثیت اور کوئی وقار نہیں رہتی ہے ایسے بندے کی. ظاہر سی بات ہے ایک انسان، تمام انسانوں کی قسمت کے اندر، اس کی تقدیر کے اندر اللہ تعالی نے مال لکھ دیا ہے، اس کو اتنا مل کر کے رہے گا، لیکن اس کے باوجود انسان حسد کرنے لگ جائے، اللہ تعالی کی تقدیر کا انکار کر بیٹھے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا ہی ہوگا. اور یاد رکھیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے تو پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہونے والی ہے. تو جو بھی انسان حسد کرتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اس کی زندگی ہمیشہ تنگی میں گزرتی ہے، اس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے تئیں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ چیز اس کے دل کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اس کے دل کو کھا جاتی ہے. اور جہاں محبت تھی اس حسد کی بنا پر وہ محبت دشمنی میں بدل جاتی ہے اور اس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے تئیں نفرت پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور نقصان کہ اس حسد کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان کی نظروں میں گر جاتا ہے، دوسرے انسان بھی ایسے حاسد سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے الحسود لا یسود، کہ حسد کرنے والا انسان کبھی بھی قیادت و سعادت کو نہیں پا سکتا. حسد کرنے والا انسان کبھی بھی عہدہ و منصب نہیں پا سکتا. اسی طریقے سے حسد کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ حسد
یہ آپسی رشتے کو توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، آپسی رشتے کو توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمارے سامنے قصہ یوسف موجود ہے کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، آخر وجہ کیا تھی؟ یہی حسد کی بنا پر ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا اور انہیں ان کی بات کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ یہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے بنسبت اوروں کی۔ یہ چیز ان کے بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا کر گئی اور پھر یہ چیز ان کو ان کے بھائیوں سے اور یہ چیز ان کو ان کے بھائیوں کے ذریعے سے ان کی بات سے دور کرنے کی چلی گئی۔ تو حسد جو ہوتا ہے یہ رشتوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد یہ اور بھی بہت سارے اور بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کوئی مال حاصل نہ کر پائے، اس کے دل کے اندر سامنے والے انسان سے حسد آ جائے تو پھر وہ اس کے مال کو چوری کرنے کی صورت میں لگ جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں لگ جاتا ہے اور نہ جانے کس قسم کے گناہوں کو اس کے خلاف کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ حسد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان سامنے والے انسان کو قتل بھی کر دیتا ہے، سامنے والے انسان کو انسان قتل بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے حابیل اور قابیل کا، کہ آخر حابیل کو قابیل نے کس لیے قتل کیا تھا؟ اس حسد کی بنا پر ہی قتل کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی جو اس کی قربانی تھی اس کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ یہ چیز قابیل کے دل کے اندر حسد کر گئی، وہ جلنے لگا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور میری قربانی کو قبول نہ کرے۔ تو یہ چیز بھی، یہ حسد جو ہے کہیں نہ کہیں انسان کو قتل کے راستے پر بھی لے جاتی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کی گناہ بھی ہم سے ہو جائے، ہمارے رشتے ناطے ٹوٹ جائے اور ہم ایک دوسرے کی قتل میں آمادہ نہ ہو جائے۔ حاضرین جمعہ، آئیے مختصر میں آپ کے سامنے حسد کے بچنے کے کچھ جو علاج، اس کو ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر ہم حاسد کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے قل اعوذ برب الفلق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم حاسد کے حسد سے، اس کے شر سے بچنے کی دعائیں کیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ حاسد سے بچنے کی دعا کریں۔ قل اعوذ برب الفلق زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اس کے اندر جو آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں حاسدوں کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہم اور آپ اگر حاسد کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم حاسد کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہیں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نفع و نقصان کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، کس کو کیا دینا ہے، نہیں دینا ہے، کس کو نفع دینا ہے، کس کو نقصان دینا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کسی انسان کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ اللہ رب العالمین پر توکل کریں، بھروسہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ صبر کریں۔ صبر بھی یہ بہت 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 بڑی چیز ہے صبر کرنا۔ اس لیے کہ انسان جب آپ کو معلوم چل جائے کہ سامنے والا انسان آپ سے حسد کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ صبر کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اس حاسد کے حسد سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تبھی اس کا حسد مجھے نقصان پہنچانے والا ہے، ورنہ اس کے چاہنے اور اس کے حسد کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے مالوں کو حاسد کی نظروں سے بچا کر کے رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انسان ہم سے حسد نہ کرے تو اپنے مال کو، اپنے نعمت کو ایسے لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے رکھیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف سے کہا تھا، یہ جو خواب ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ جو تم نے یہ خواب دیکھا ہے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ تم سے حسد کرنے لگیں گے، تمہارے خلاف تدبیریں کریں گے اور بری چالیں چلنے لگیں گے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں حاسد سے اور حاسد کے حسد سے بچنے کے جو راستے ہیں وہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال پاک و صاف ہو، حاسد کے حسد سے بچ جائے، تو ایک اور سب سے اہم چیز کہ ہم اپنے مال کی صدقہ و خیرات کریں، مال کے اندر زکوٰۃ نکالا کریں۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہوتا ہے۔ جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ رب العالمین خصوصی طور پر اپنے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مالوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مالوں کو اور ایسے انسان کو بری آفت سے بچاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو حسد جیسی برائی سے بچائیں۔